नाजरीन, तो बढ़ते हैं सवात की तरफ, जहां पर अभी हम जिक्र कर रहे थे, जो कि बहुत ही एक संगीन और अंधोनाक वाकया पेश आया जब एक मकामी सियाह पाकिस्तानी उनको बर्बरियत का निशाना बनाया गया और उन पे तौहीन मजहब का इल्जाम लगाया। तो मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद नवीद, ये यहाँ पे हमारे बड़े बेहतरीन नौजवान रिपोर्टर हैं और सवाद में मौजूद हैं। तो इनसे जानते हैं कि वो वाकया क्या हुआ, जरा उसका खुलासा बताइए। यूं तो लोगों ने देखा है, लेकिन इसकी ये बताइए कि ज्यादा अहम बात ये है कि ये क्या सवात में लोग इतनी जल्दी इश्तियाल में आ जाते हैं। हमने तो सुना था कि सवात में लोग जो है, एक ट्रेडिशन थी, आपको पता है, एक जो कल्चर भी होता है कि बाहर से आए हुए मेहमान और टूरिस्ट आते हैं और कुछ तहकीकात या पुलिस देखती है। तो ये शहजाद यकायक ये कितना इतना बड़ा बात कैसे बन गई? जी। जी बिल्कुल सर, जिस तरह आपने बात की है तो 20 जून को स्वात के एक सयाहत इलाके जो मिंगवरा शहर से 51 किलोमीटर के फासले पर एक इलाका है मदियन। वहां पे ये एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था कि सियालकोट से जो आई हुई सयाह थी जिसका नाम सुलेमान बताया जाता है कि वो सैर व तफरीह की गरज से 18 तारीख को स्वात आए थे और वहां पर मदियन के एक मकामी होटल जिसको 2 दिन वहां पे उसने गुजारी। और तीसरे दिन जो 20 तारीख को शाम के वक्त एक बात आ गई कि वहां पर उस नौजवान ने जो जिसका उम्र 35 साल है, सुलेमान ने, तो वहां पर उन्होंने कुरान की बेहुरमती की है और उन्होंने तौहीन मजहब किया है। और उसके रूम के सामने जो होटल मालिक है उनके साथ जब हमारी बात हुई तो वो कह रहा था कि रूम के सामने से कुरान की जो छोटी छोटी टुकड़ी थी वो हमें मिली और फिर वो ये इतला हमें साथ वाले रूम के एक बंदी ने दिया कि यार इस तरह कुछ वाकयात सामने आए हैं। तो फिर मैंने, होटल का मालिक है वो बता रहा था कि मैंने डायरेक्टली पुलिस को कॉल की। तो पुलिस के नौजवान और साथ में जो वहां की जो मकामी कुछ लोग थे वो सामने आ गए। तो उन्होंने पुलिस ने बंदे को पकड़ कर वो मकामी जो मदियन पुलिस स्टेशन है वहां पर उस नौजवान को, वो सुलेमान को वहां पर ले गए। वहां से उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी। तो तफ्तीश के दौरान वो जब वो तो तफ्तीश कर रहे थे तो उसी दौरान मदियन बाजार में ऐलानात शुरू हो गई और साथ साथ इस मसाजिद में भी ऐलानात हो गई, बाजारों में भी ऐलानात शुरू हो गई कि यहाँ पर सियालकोट से एक बंदा आया है जिसका नाम सुलेमान है, उन्होंने तौहीनी मजहब की है, उन्होंने कुरान की बेहुरमती की है, हमने उनसे यही बदला लेना है। तो फिर पुलिस तफ्तीश कर रही थी, इंक्वायरी कर रही थी कि उसी बीच थाने के सामने एक हुजूम खड़ा हो गया। वहां पर जो मकामी लोग हैं उनके साथ जब हमारी बात हुई तो कह रहे थे कि वहां पर कुछ सयाह हजरात भी मौजूद थे, मकामी लोग भी मौजूद थे और साथ में जो वहां की पॉलिटिकल फिगर्स है वो भी वहां पे मौजूद थे। तो उन्होंने थाने का घेराव कर लिया। पुलिस को वो बता रहे थे कि आप मुलजिम को हमारे हवाला कर देता कि हम खुद उसका हिसाब लगा दे, क्योंकि उन्होंने कुरान की बेहुरमती की है। तो पुलिस बार बार उनको समझा रही थी कि ये हमारे सयाह है, हम प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, शवाहिद इकट्ठा कर रहे हैं, फिर जिस तरह जो कानूनी सजा होगी हम उन बंदे को सजा देंगे, जिस तरह आप लोग कहेंगे तो उसी तरह का ही होगा। तो अचानक जो सूरत हाल है वो बिगड़ जाती है। वहां पे मकामी लोग जो है कुछ बंदों के साथ तमाचे थे तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, थाने का घेराव कर लिया। तो फिर पुलिस ने सेफ्टी करते हुए उन्होंने भी फिर फायरिंग कर दी। तो दोनों तरफ से फायरिंग का जो सिलसिला था वो जारी रहा कुछ देर के लिए, क्योंकि पुलिस स्टेशन के सामने जो लोगों की तादाद थी वो 2000 से तजावीज कर गई थी। 2000 से 3000 तक अफराद वहां पे मौजूद थे। अगर जिस तरह आपको तो पता है कि पुलिस स्टेशन में एक पहाड़ी दूर अफ्तार इलाका है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 एहलकार जो होते हैं वो थाने में मौजूद होते हैं। तो फिर उसी टाइम लोगों को सेव करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। वो डायरेक्टली तो फायर नहीं कर सकती, उन्होंने हवाई फायरिंग कर दी, लेकिन हालात जो थी वो टाइम बाय टाइम बिगड़ गए। तो मकामी लोग थाने के अंदर वो हो गए और फिर मकामी जो लोग थे और साथ में जो कुछ सयाह हजरात बताए जाते कि वो मौजूद थे, तो उन्होंने थाने में अंदर जो पुलिस मोबाइल थी उन्होंने उसको आग लगा दी। फिर इसके साथ साथ वहां पर दो पब्लिक जो मकामी लोगों की गाड़ियां थी वो मौजूद थी, उन्होंने उसको आग लगा दी। इसके साथ साथ जो V8 जो वहां पे SP होता है उनकी गाड़ी को आग लगा दी। मजमूई तौर पर 5 गाड़ियां जल चुकी है उसी में। साथ साथ 3 मोटरसाइकिल वहां पे मौजूद थी सरकारी, उनको आग लगा दी गई। साथ साथ अगर मैं पुलिस स्टेशन की वीडियोस भी सबने देखी होगी कि वहां पर आग ही आग है। तो इसका सिनारियो जो है वो कुछ इस तरह है कि
پولیس اسٹیشن جو ہے وہاں پہ جو تمام تر اس کے جو کمرے ہیں جو دروازے ہیں وہ پرانے دور جو والی سوات کا دور تھا، وہاں پہ زیادہ تر لکڑی اسے بنائے گئے ہیں. تو وہاں پہ آگ اتنا بڑا کہ بس تمام تر جو سامان تھی وہ جل گئے، گاڑیاں جل گئی، اور پھر جو مشتعل عوام تھی انہوں نے اس سلمان کو جو مبینہ ملزم تھا ان کو پکڑ کر وہاں پہ اس کو قتل کیا. پھر قتل کرنے کے بعد اس کو باہر لے کر گئے، اور پھر جب وہ باہر لے کر گئے تو وہاں پہ اس کو آگ لگا دی گئی. تو تمام تر لوگ وہاں پہ اکٹھا ہو رہے تھے. وہاں پہ کچھ اس طرح مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں پہ جشن کا سما کچھ اس طرح ہو رہے تھے. وہاں پہ کچھ لوگ ٹک ٹاکس بنا رہے تھے، کچھ لوگ اس کو اس طرح مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح بنا رہے تھے کہ انہوں نے کچھ ملک کو آزاد کیا ہے، کچھ جشن کا سما تھا وہاں پہ. تو لیکن وہاں پہ جو پولیس اہلکار تھی، وہاں کے جو ایس پی ہے اپر سوات کے عطا اللہ، ان کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی تو وہ کہہ رہا تھا کہ صورتحال کچھ اس طرح تھی کہ ہمارے کنٹرول سے بات آگے نکل چکی تھی. ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم شواہد کو اکٹھا کر لیں، جو اس کیس میں ملزمان ہیں، جو گواہان ہیں، 3 گواہان جو تھے ان کو پکڑ لیں. پھر اس کے بعد جو قانونی سزا ہوگی ہم ان لوگوں کے سامنے اس کو سزا سنائیں گے، پراپر اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. لیکن ہوا کچھ اس طرح نہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اس ملزم جو مبینہ ملزم تھے ابھی جو جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے ریکارڈ اگر میں بتاؤں تو وہ جو تھا وہ ملیشیا میں رہائش پذیر تھا کچھ سال. تو وہاں پہ اس نے محنت مزدوری کر دی. پھر اس کا اگر پولیس ریکارڈ کی بات کی جائے تو یہاں پہ جو ڈی آئی جی ملاکن ڈویژن ہے محمد علی، ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے جو پولیس ریکارڈ ہے ان کے اوپر صرف ایک ہی ایف آئی آر درج ہے ابھی تک پوری زندگی میں. اور وہ کیوں درج ہے؟ وہ اس طرح درج تھا کہ وہ جب ملیشیا سے آیا اپنے گھر سیالکوٹ تو وہ اپنے اما کے ساتھ اس کے کچھ مسئلے مسائل چل رہے تھے. پھر اما کو موت کی دھمکیاں دے رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اپنی امی کو بھی بتا رہا تھا کہ آپ یہ کر لے، گالیاں گلوچ ان کو دے رہے تھے. تو پھر اس کی اما نے 4 جولائی 2022 کو وہاں پہ سیالکوٹ میں ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی تھی. تو یہ گھر کی صورتحال جو تھی ان کے ساتھ وہ لٹل بٹ برا تھی. لیکن ساتھ ساتھ اگر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھے ہماری جو ذرائع ہے اسی سے بھی یہی پتا چل رہا ہے کہ کچھ مبینہ جو ریلیجیس گروپ ہے وہ اس بندی کے پیچھے تھے، ان کو یہی سمجھا رہے تھے کہ آپ یہ کریں وہ کریں. تو ابھی تو یہ بات کہنا قبل از وقت ہے، لیکن ہمارے سوچ نے کنفرم کیا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی یہ بھی کیا ہے کہ یہ جو اسکول کے وقت میں، کالج کے وقت میں یہ سلیمان پڑھ رہا تھا تو اس کا ایک دوست ہے وکیل، اس کا نام جواد ہے. تو انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا، اس نے بتایا ہے کہ جب اسکول کے وقت سے ہم ان کے ساتھ تھے تو اس میں ہم نے کچھ اس طرح کچھ نہیں دیکھا، نہ کچھ وہ اس طرح کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کی طرح مذہب کے حق میں تھا، وہ ہمیشہ کی طرح وہ ریلیجیس ٹائپ تھا. لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا ہے. ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اگر مقامی لوگ اور پولیس کی اگر بات کریں تو وہ شواہد ابھی بھی اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن پراپرلی ان کو اس طرح کچھ شواہد نہیں ملے. لیکن مقامی لوگوں نے سوشل میڈیا کے تھرو کچھ ویڈیو شیئر کی ہے، وہاں پہ کچھ قرآن کی جو کچھ ٹکڑے ہیں جس کو جلایا گیا ہے، کچھ لوگوں نے محفوظ کیا ہے کہ اس ملزم نے یہ کچھ کیا ہے اور ان کو یہی سزا ملی ہے. ساتھ ساتھ پھر کل ایک ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے مدین پولیس اسٹیشن میں، اور وہاں پہ 200 افراد کو اس ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے جس نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن اب تک جو پوزیشن ہے وہاں پہ اس میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. اس ایف آئی آر میں 780 کے دفعات شامل ہے. آج اگر ابھی کچھ دیر پہلے کی ہم بات کریں تو ابھی ایک جی آئی ٹی کی بیٹی بھی بنی ہے اس کیس پہ، اور اس کیس کا جو سربراہی ہے وہ یہاں پہ ایس پی لوور سوات جو ہے بادشاہ حضرت، وہ اس کیس کو لیڈ کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو شواہد ہے ہم ان لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، کیونکہ معاملہ جو تھا وہ کافی آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ وہ اٹھ گیا ہے. یہاں پہ لوگ پوچھ رہی ہے کہ سوات تو ایک سیاحتی مقام ہے، اس طرح لوگ کیوں کرتے ہیں اور کیوں کر سکتے ہیں. تو ابھی جو کیس ہے، جو شواہد ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور پھر پتہ چلے گا کہ اس کیس کی جو ان ڈیپتھ انفارمیشن ہے وہ کیا ہے، اور جو مبینہ ملزم تھا جی سلیمان جس کو قتل کیا گیا ہے کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا ہے. سر جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ سوات جو ہے وہ سیاحتی علاقہ ہے، اور سوات کو ملک بھر سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں کہ سوات میں بہت سارے سیاحتی مقامات ہیں. اور یہ بات بھی سننے میں سب کو پتہ ہے کہ سوات کے لوگ کافی مہمان نواز ہیں. تو سوات میں عید کی دوسری اور فرسٹ ڈے کافی لوگ جو آئے تھے یہاں پہ سیر و سپاٹی کر رہے تھے، اور اب بھی یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، مختلف سیاحتی مقامات سے لطف اندوز ہو رہی ہے. لیکن پھر بات آ جاتی ہے کہ سوات کو کہ آئے سیاح کو جس طرح بدرزی سے قتل کیا گیا وہ کیوں ہوا. لیکن مقامی جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی، وہاں پہ جو پولیٹیکل فگرز ہیں اور ساتھ میں جو ٹورزم سے وابستہ افراد ہیں، وہ اس
کیس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے ایک سازش ہوا ہے، کیونکہ جس طرح سوات میں سیاحت کو فروغ ملتی ہے تو مختلف لوگ جو ہے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور ہمارے سیاحت کو تباہ کرتے ہیں۔ پھر اگر پچھلے سال کی بات کی جائے، 2022 کی بات کی جائے، 21 سے بات کی جائے، تو سوات تو پہلے سیلاب سے متاثر ہوا تھا، پھر قدرتی آفات سے متاثر ہوا تھا، روڈز بہ چکے تھے، یہاں پہ ہوٹل بہ چکے تھے، لوگوں کو فائنینشلی کافی نقصان ہوا تھا۔ اور سیلاب بالکل اور ڈیزاسٹر سے پہلے اگر بات کی جائے تو کورونا کی سچویشن میں 2 سال تک تمام تر جو ہوٹلس تھے وہ بند پڑے ہیں، لوگوں کو لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ یہاں سے جو انویسٹر تھے وہ باہر جا چکے تھے، کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ یار یہاں پہ جو کبھی ڈیزاسٹر آ جاتی ہے، کبھی کورونا آ جاتا ہے تو ہمارے گزارا نہیں ہوتا۔ اب سلولی گریجولی جو ٹوریزم کے جو حالات ہیں وہ کافی بہتر ہو رہے تھے، لوگ آ رہے تھے، سوات کے مختلف مقامات میں آ رہے تھے۔ عید میں بھی ہم نے اس ٹوریزم کی سین کو کافی کور کیا ہے، لوگ کافی خوش تھے کیونکہ سوات کے جو ہوٹلز ہیں، سوات کے جو لوگ ہیں وہ کافی مہمان نواز ہے، لوگوں کو اچھی طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار جب حالات خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو فری کمرے دی جاتی ہے، ان تو کو فری فوڈ دیا جاتا ہے۔ تو بالکل ابھی جو یہ واقعہ ہوا ہے تو ٹوریزم پہ بھی کافی برا اثر پڑا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار سوات میں تو جو ہوٹلز ہیں ان کے رینٹس کم ہے، لیکن ہمارے جان کی جو ذمہ داری ہے وہ کون لیں گے؟ تو کافی کون لے گا؟ سوالات یہاں پہ بالکل اڑ رہے ہیں، یہاں پہ کافی سوالات اب اس سین پہ اٹھ رہے تھینک ہیں، یو کیونکہ لوگ کہتے ہیں بالکل شہزاد، یہ بڑی سیریس آپ نے ایشوز اٹھائے ہیں، اور ناظرین کی معلومات کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ انتہا پسندی اور یہ فتنہ گری اور فساد پھیلانا جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے، معیشت کے لیے، ملک کے مستقبل کے لیے، نوجوانوں کے، بچوں کے مستقبل کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ سیاسی پارٹیوں والے، سیاسی لوگ کہتے ہیں جی وہ لیڈر ایک مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ لیڈر جیل میں، وہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں فوج مسئلہ ہے۔ اصل بات یہ کہ اس ملک کے سیاستدانوں اور فوج نے اور عدالتی نظام نے مل کر انتہا پسندی کے فتنے کو بڑھایا ہے، اور اب یہ روکیں اس ملک کو اگر بچانا ہے اور چلانا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اجازت، اور انشاءاللہ اب آپ سے سوموار کو ملاقات ہوگی۔ شہزاد آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ دینے کا، آپ کو ہم وقتاً فوقتاً زحمت دیتے رہیں گے، اور خدا حافظ۔